السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ ہم سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لائن یا ایک شعبے کے اندر بھی ایک ہی چھت کے نیچے مختلف دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایک جیسی پروڈکٹیوٹی نہیں دے پا رہے ہوتے، ایک جیسے نتائج نہیں دے پا رہے ہوتے۔ بعض لوگ زیادہ کام نمٹا لیتے ہیں اور بہتر انداز کے اندر، بعض دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے قدرے ڈاؤن، اور بعض سٹل کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اور کم تر جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کہہ لیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ کون کتنا ایفیشینٹ ہے، کون کتنا پروڈکٹیو ہے۔ یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے، زیادہ یا کم درجے کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ہماری کامیابی یا ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ بہت حد تک اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کتنا پروڈکٹیو ہے۔ آج ہم پروڈکٹیوٹی جو ہے، ایفیشنسی جو ہے، کام نمٹانے کی صلاحیت جو ہے، کام کو بہتر اور زیادہ کام کر لینے کی جو کیپیبلٹی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بہترین آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے جو در حقیقت ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے، ماہرانہ رائے ہے۔ بعض لوگ اس شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں کہ وہ ٹرین کر سکیں، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ٹرین کر سکیں، ٹریننگ دے سکیں۔ جس آرٹیکل کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا عنوان ہے پیپل ہو آر ہائیلی پروڈکٹیو آفن ایگزبٹ دیز 8 کیریکٹرسٹکس۔ جو لوگ بہت پروڈکٹیو ہیں، ہائیلی پروڈکٹیو ہیں، ایفیشینٹ ہیں، کام کی تعداد، کام کی مقدار اور معیار بہت بہتر ڈلیور کر لیتے ہیں، ان کے اندر 8 صفات جو ہے، 8 کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ ان کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک پروڈکٹیوٹی گرو ہیں، اور جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ان کا نام ہے لچلن براؤن۔ لچلن براؤن ایک جانے مانے ریسرچر ہیں، ایک جانے مانے مصنف ہیں، ایک جانے مانے ٹرینر ہیں، اور ایک جانے مانے پروڈکٹیوٹی گرو ہیں۔ تو یہ 8 کیریکٹرسٹکس جو ہیں، 8 صفات جو انہوں نے بیان کی ہیں، آئیے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دے پرائورٹائز۔ 8 صفات جو انہوں نے بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت وہ یہ بتاتے ہیں کہ دے پرائورٹائز۔ بھئی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پرائورٹی سیٹ کرتے ہیں، ترجیحات کا تعین کرتے ہیں۔ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں کہ برابر اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی، اور ساری چیزوں کو کر لینا برابر مفید نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ اہمیت کے اعتبار سے چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں، فہرست بناتے ہیں، بھئی پرائورٹائز کرتے ہیں۔ بھئی یہ کام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ کام اس سے بھی کم اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کام تیسرے اور چوتھی اور پانچویں پرائورٹی بنتا ہے۔ اور اس کی وہ ٹیکنیک یہ بناتے ہیں، سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جو بہت امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، اور اہم بھی ہیں اور فوری کرنے والی بھی ہیں۔ دوسری کہ جو اہمیت بہت ہے مگر فوری کرنے والی یا ارجنٹ نہیں ہے۔ تیسری کہ جو اہم نہیں ہیں مگر فوری کرنے والی یا ارجنٹ ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری کہ جو نہ اہم ہیں نہ ارجنٹ ہیں، وہ یہ فہرست بناتے ہیں، یہ اس طرح پرائورٹائز کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت انہوں نے بتائی کہ دے پرائورٹائز۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں بریک بگ ٹاسک
into bite size pieces. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کام کو، جو بڑے کام ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب وہ ٹکڑے کیسے بنانے ہیں، وہ آپ اگر بہت شاندار مثال یہ ہے، آپ ایک قصاب کو دیکھیں کہ جس انداز سے وہ گویا کے پہلے ایک بکرے کے فرض کر لیں جیسے وہ ٹکڑے کرتا ہے کہ 2 ٹانگیں الگ کر لیں، 2 پچھلی ٹانگیں الگ کر لیں، اور اس طرح کر کے وہ جو ٹکڑے بناتا ہے، یہ ٹکڑے بنانا بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے، اور یہ بھی ایک اہمیت کا حامل کام ہے. یہ بہت سمپل کام نہیں ہے. ہم بعض اوقات ایسے ٹکڑے بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر گویا کہ وہ ان کی پھر آگے معاملہ بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ کیا کرتے ہیں، بریک بگ ٹاسک انٹو بائٹ سائز پیسز. وہ دوسرا یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے چیزوں کو بائٹ سائز، کہ جس کو آپ منہ میں لیتے ہیں، چباتے ہیں، لقمہ بناتے ہیں، تو وہ بائٹ سائز. جیسے آپ ایک ایپل کو آپ کاٹتے ہیں تو آپ اس کو بائٹ سائز کاٹتے ہیں. وہ بائٹ سائز جو ہے وہ اس طریقے سے، یا کوئی اور چیز ہے، فرض کر لیں ایک پزا ہے تو پزا کو آپ اس کی سلائسز بناتے ہیں، پھر سلائسز کو تو یہ وہ بائٹ سائز جو ہے، تو یہ بائٹ سائز بریک بگ ٹاس انٹو بائٹ سائز پیسز. تیسرا کام وہ یہ کرتے ہیں، دے ایمبریس ڈسٹریکشن. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے وقفے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بریکس لیتے ہیں، اور اس دوران جو بھی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں وہ پہلے اس کو ڈسٹریکشن یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو ارریلیونٹ ہے، جو اس سے کام سے متعلق نہیں ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں آ گئی یا ذہن میں نہیں آئی، سامنے آ گئی. اب فرض کر لیں فون کال کی مثال لے لیں، آپ فون کال آ گئی، آپ نہیں سنیں، آپ اس کو اپنا کام تھوڑا سا کر لیں، پھر آپ چھوٹا سا وقفہ کریں، اس وقفے کے اندر آپ فون کال سن لیں، واش روم جانا چلے جائیں، پانی پینا، چائے پینی چلے جائیں، تو یہ کام کریں. شارٹ بریک لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وقت. دے ایمبریس ڈسٹریکشن. یہ جو ہوتی ہیں نا توجہ بٹانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈسٹریکشنز ان کو کہتے ہیں. تو یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو وہ گویا کہ ان کے لیے بھی انہوں نے ایک ٹائم مختص کیا ہوا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کوئی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی بندہ آپ کا کولیگ آ جاتا ہے، آپ کو مخاطب کہتا ہے، آپ اسے ہاتھ کے اشارے سے کہیں کہ بھائی میں 2 منٹ آپ کے پاس آتا ہوں، تو پھر آپ اس کے پاس چلے جائیں، اپنا وہ کر کے نا، تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کے پاس چلے جائیں، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں، اور کوئی بھی اس طرح کی ہو. چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں، دے آر فرینڈز ود دا کلاک. دے آر فرینڈز ود دا کلاک. اب یہ کیا بات ہوئی، وہ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں پوموڈورو ایک ٹیکنیک ہے. پوموڈورو ٹیکنیک کیا ہے، 25 منٹ کام کریں، 25 منٹ کے کام کے بعد 5 منٹ کی بریک کر لیں، اور یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے. اور پھر یہ 3 دفعہ تو اس طرح کریں. چوتھی دفعہ جب آپ 25 منٹ کا کام کریں گے اس کے بعد 15 منٹ کی بریک کریں. اسی طریقے سے چوتھی اور 5ویں بار یہ کر لیں. اگر مزید کرنا پڑے تو 25 منٹ کے کام کے عوض 25 منٹ کی یا 20 منٹ کی بریک کریں. یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں پوموڈورو ٹیکنیک کی، تو یہ ہوا پوموڈورو ٹیکنیک. اچھا، دے آر فرینڈز ود دا کلاک. آگے 5ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، دے سے نو الاٹ. وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان سے معذرت کر لیتے ہیں. اب وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ نو کر دیتے ہیں یا وہ اکثر نہ کرتے ہوئے معذرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو یوز لیس ہوتی ہیں، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں. دے سے نو ٹو دیز تھنگ. وہ ان چیزوں کو نو کر دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. آگے 5ویں بات انہوں نے کہا جی، دے سے نو الاٹ. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، دے آر ناٹ آلویز آن. دے آر ناٹ آلویز آن یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ہر وقت ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے بھائی، وہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھٹیاں بھی کرتے ہیں، آف ڈیز بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 365 دن کام کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 7 days a week کام کر رہے ہوں. وہ ہفتے میں کم سے کم 1 اور بعض اوقات 2 چھٹیاں کرتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بالکل جو کہہ لیں کہ آپ ایک ایسی چیز کہ اس کے بارے میں وہ چھٹی کر لیتے ہیں کہ گویا کیجول لیو آپ اس کو کہہ لیں، تو وہ اس طرح کی جو چھٹی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا جی، اور کیا ہے جی،
दे आर नॉट ऑलवेज ऑन, और वो समझते हैं कि भाई मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मुझे वक्फा करना है, मुझे मुझे जो है ऑफ डेज जो है वो भी लेने हैं, एंड दे डू दिस। आगे सातवीं बात वो ये कहते हैं मुसन्निफ, दे अवॉइड द मल्टी टास्किंग, दे अवॉइड द मल्टी टास्किंग, वो जो एक वक्त में एक से ज़ायद जो काम करने का मसला है वो ये काम नहीं करते हैं, वो इससे बचते हैं। वो क्यों इससे बचते हैं? वो ये जानते हैं कि जो फोकस करना होता है, जो कंसंट्रेट करना होता है, ये फोकस और कंसंट्रेशन जो है ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। और वो ये जानते हैं अगर मुझे अच्छी क्वालिटी काम की देनी है तो उसके लिए मुझे एक फ़ोकस जो है या एक जो कंसंट्रेशन है मुझे बहरहाल उसकी ज़रूरत है, मुझे फ़ोकस करना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, और वो इस बात की अहमियत को जानते हैं। इस वजह से जो मल्टीटास्किंग है, जो एक वक्त में एक से ज़ायद जो काम करने का है, कह लें कि आप खबत कह लें, वो इससे बचते हैं। और फिर आखिरी बात, आठवीं बात, दे रिफ्लेक्ट एंड रीसेट, दे रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। अब ये क्या हुआ जी? ये रिफ्लेक्ट का मतलब ये हुआ, वो देखें वो क्या करते हैं कि वो तो थोड़ी थोड़ी यानी कुछ दिनों के बाद, एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे, एक हफ्ते की बुनियाद पे, और फिर वो सोचते हैं भाई कौन जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उनमें से कौन सा दुरुस्त था, कौन सा गलत था, किसको मैंने सही तरीके से किया, किसको मैंने गलत तरीके से किया। गोया कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिव्यू है और ये जो रिफ्लेक्शन है, और ये उसको और करते हैं और फिर रीसेट करते हैं। रीसेट का मतलब हुआ कि वो ये देखते हैं कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको बेहतर अंदाज के अंदर आइंदा कर सकता हूँ। ये बहुत ही एक शानदार आर्टिकल था कि जिसका उन्वान है, पीपल हु आर हाईली प्रोडक्टिव ऑफन ऑफन एग्जिबिट दीज 8 कैरेक्टरिस्टिक। वो अफराद के जो बहुत ही प्रोडक्टिव हैं, बहुत मौसर अंदाज के अंदर काम करते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव अंदाज के अंदर काम करते हैं, उनकी ये 8 सिफ़ात हैं। तो बहरहाल ये बहुत शानदार आर्टिकल था कि जिसके मुसन्निफ़ हैं लचलन ब्राउन। लचलन ब्राउन जो है बहुत ही एक प्रोडक्टिविटी गुरु है, बहुत जाने माने रिसर्चर हैं और मुसन्निफ़ हैं।